یہ کہانی ایک ایسے لمحے سے شروع ہوتی ہے جب مایوسی کی آخری حد پر کھڑی ایک غریب نرس سرد رات میں اسپتال کے خالی کوریڈور میں خاموشی سے چلتے ہوئے خود سے لڑ رہی تھی۔ اس کے جوتوں کی چرچراہٹ پورے فلور میں گونج رہی تھی اور دل میں ایک ہی خوف بھری سوچ بار بار ٹکرا رہی تھی کہ آج شاید اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے کہ گھر جاتے ہوئے اپنے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا خرید سکے۔ اس کے باوجود وہ تھکی آنکھوں، خالی پرس اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس وارڈ کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں ایک مریض اپنی آخری سانسوں سے لڑ رہا تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، جیسے قسمت نے اسے آزمائش کے سب سے سخت موڑ پر لا کھڑا کیا ہو۔ نرس ثنا پچھلے 5 سال اسی سرکاری اسپتال میں کام کر رہی تھی جہاں ٹوٹے بلبوں، کم پڑتی دعاؤں اور بڑھتے مریضوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے کبھی نہیں اترتا تھا۔ مہینے کے آخر میں اس کی تنخواہ ہمیشہ آدھار ختم کرتی اور باقی دن بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ اور بیمار ماں کی دوائیوں کے بیچ اس کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد بن چکی تھی۔ اس رات بھی وہ کئی گھنٹوں سے ڈیوٹی پر کھڑی تھی، مگر آنکھوں میں نیند نہیں، فکر تھی۔ وارڈ میں پڑے بوڑھے مریض عبد الرحمان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے پاس وہ انجیکشن نہیں تھا جو ڈاکٹر نے فوری لگانے کا کہا تھا۔ اسپتال کی فارمیسی میں بھی اسٹاک ختم تھا اور گھر جانے کا بس کرایہ بھی اس کے پرس میں موجود چند آخری نوٹوں سے زیادہ تھا۔ پھر بھی وہ اس کے بستر کے پاس کھڑی اس کے لرزتے جسم کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ کچھ نہ کرے تو صبح تک اس بوڑھے آدمی کا سانس نہ چل سکے۔ ثنا نے ٹھنڈی سانس لی، آسمان کی طرف نہیں دل کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس فیصلہ کرنے کو صرف چند سیکنڈ تھے۔ اس نے تھکے قدموں سے اسپتال کے باہر والی میڈیکل اسٹور کا رخ کیا اور اپنے پرس کے آخری پیسے، جنہیں وہ گھر کے کھانے، بجلی کے بل یا عام درفت کے لیے رکھ رہی تھی، میز پر رکھ دیے۔ اس نے دوائی اٹھائی اور دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا، جیسے کسی نے اس کی بے بسی کے کاندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ واپس وارڈ میں پہنچ کر اس نے تیزی لیکن حفاظت سے انجیکشن لگایا اور پھر کئی منٹ تک بوڑھے مریض کی سانسوں کو دیکھتی رہی۔ آہستہ آہستہ اس کی سانس کٹنے کی بجائے مضبوط ہونے لگی۔ ثنا کے دل میں ایک دھڑکا سا اٹھا کہ شاید وہ بچ جائے گا۔ وہ تھکن، بے بسی اور بھوک کے باوجود مسکرائی، کیونکہ اس نے ایک جان بچا لی تھی لیکن خود کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اگلی صبح جب اس بوڑھے کی آنکھ کھلی، اس نے کمزور ہاتھ سے نرس کو پکڑا اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اس کے شکریہ کا اظہار کیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے یہاں تک نہیں آتے اور وہ ہفتوں سے تنہا تھا۔ ثنا کے لیے یہ لمحہ کسی انعام سے کم نہیں تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اصل انعام تو ابھی اس کی طرف آنے والا تھا۔ چند دن بعد اسپتال میں ہی اچانک ایک بڑی گاڑی آ کر رکی۔ اندر سے نفیس لباس میں ایک باوقار آدمی اترا، چہرے پر حوصلے اور شخصیت میں وقار کی ایک عجیب سی روشنی۔ وہ سیدھا وارڈ نمبر 7 میں گیا۔ وہاں موجود کئی مریض اسے پہچانتے تھے۔ یہ شہر کا ایک بڑا بزنس مین تھا، لیکن ثنا کو نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آدمی سیدھا نرس اسٹیشن کی طرف آیا۔ اس نے ثنا کو نام سے پکارا اور اس کے سامنے آ کر کہا کہ جس بوڑھے مریض کی جان نے بچائی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا حقیقی والد تھا، جس نے برسوں دنیا کی بے رخی میں وقت گزارا تھا۔ ثنا کے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ اس نے گہری حیرت، خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبوں کے ساتھ اس آدمی کو دیکھا۔
बिजनेस मैन ने बताया कि उसके वालिद काफी अरसे से गुम थे, घर छोड़ चुके थे और वो उन्हें न पा सका था। मगर जब उसे पता चला कि एक नर्स ने बगैर किसी लालच के अपनी गुर्बत के बावजूद अपने आखिरी पैसों से उसके वालिद की जान बचाई है, तो वो ये कर्ज कभी नहीं भूल सकता। उसने जेब से एक लफाफा निकाला, मगर इसमें पैसे नहीं थे, उसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर था। शहर के एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में सीनियर नर्स की पोस्ट, रिहाइश, बोनस और हर वो सहूलत जो सुना ने कभी तखय्युल में भी न देखी थी। वो उसके सामने खड़ा कह रहा था कि उसकी इंसानी हमदर्दी, उसकी कुर्बानी और उसकी नेक नियति ने न सिर्फ एक जान बचाई बल्कि उसके अपने नसीब को भी बदल दिया। सुना के हाथ लर्ज गए, आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे बरसों की दुआएं आज कबूल हो गई हूं, जैसे रब ने उसकी हर तकलीफ का जवाब एक ही लम्हे में दे दिया हो। वो बीमार माँ, वो बच्चों की फेस, वो आधार, वो भूख, वो थकन, सब जैसे हवा में तहलील हो गए। उसका नसीब जो कभी मायूसी से भरा था, आज रोशनी से जगमगा रहा था। वक्त गुजरने के साथ सना ने अपनी नई जिंदगी में कदम रखा। वो अस्पताल जहां वो जाती थी साफ, रोशन और जदीद सहूलतों से भरा हुआ था। अब वो मरीजों का इलाज सिर्फ हाथ से नहीं बल्कि दिल से करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि कभी एक छोटी सी नेकी भी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वो हर दिन खुद को याद दिलाती कि अगर उस रात उसने खुद की भूख को तरजीह दी होती और दवाई ना खरीदी होती तो शायद आज उसके नसीब में ये रोशनी ना होती। और यही वो मकाम है जहां कहानी अपने जज्बाती उरूज पर पहुंचती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हकीकी नेकी कभी जाया नहीं जाती, तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजीद दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक खास दरखास्त है, अपनी राय और अपने जज्बात कमेंट में जरूर लिखें। वक्त ने थना को बदल दिया, मगर उसकी नेकी, उसकी कुर्बानी और इसका खुलूस आज भी उसके दिल के सबसे रोशन कोने में मौजूद है। इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी इंसान का दिया हुआ आखिरी सिक्का इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी बनकर लौटता है।